السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے سچ کا بوجھ۔ ہمارے گاؤں کی گلیاں تنگ ضرور تھیں مگر کہانیاں بہت کشادہ رکھتی تھیں۔ انہی گلیوں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جسے سب بڑھیا اماں کہتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کر انسان کی نیکی اور بدی پہچان لیتی ہے۔ نہ جانے کتنے گھر اس کے ایک جملے سے آباد ہوئے اور کتنے اجڑ بھی گئے۔ کچھ لوگ اسے اللہ والی کہتے، کچھ اسے وہموں کی ماری، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی بات کو کوئی ہلکا نہیں لیتا تھا۔ میری شادی ابھی چند دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ میری بیوی زینب نہایت خوبصورت، سادہ اور کم گو تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی جو دل کو سکون دیتی تھی۔ میں اس سے بہت خوش تھا مگر گاؤں والوں کی باتیں کبھی کبھی ذہن میں شور مچا دیتی تھیں۔ ایک دن میرے دوست سلیم نے کہا، یار تم نے اپنی بیوی کو بڑھیا اماں کے پاس نہیں لے کر گئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، بھائی رسم ہے، وہ دیکھ کر بتاتی ہے کہ لڑکی کیسی ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ میں پہلے تو ہنسا مگر پھر نہ جانے کیوں دل میں ایک ہلکی سی بے چینی جاگ اٹھی۔ اگلے دن میں زینب کو ساتھ لے کر بڑھیا اماں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھی تھی، آنکھیں نیم بند، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا مگر نگاہیں تیز جیسے کسی کے اندر تک دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور زینب کو غور سے دیکھنے لگی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ قریب آؤ۔ میں جھک کر اس کے قریب ہوا تو اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ یہ لڑکی شادی سے پہلے ماں بن چکی ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، جیسے کسی نے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی ہو۔ میں نے ایک نظر زینب کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی، جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے فوراً زینب کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ راستے بھر وہ کچھ نہ بولی نہ روئی، بس خاموش رہی۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور چیخ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ سچ بتاؤ۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، تم شادی سے پہلے ماں بن چکی ہو۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو باہر آئے، مگر اس نے فوراً کہا، یہ جھوٹ ہے، میں پاک ہوں۔ مگر اس وقت میرا غصہ میرے ہوش پر حاوی تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور طلاق دینے کے لیے الفاظ زبان پر لے آیا۔ میں تمہیں اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی بڑھیا اماں کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی جیسے جلدی میں آئی ہو۔ وہ اندر آئی اور زور سے بولی، رک جا، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، تم نے ہی تو کہا تھا، اب کیوں روک رہی ہو؟ وہ میری طرف گور کر بولی، کیا تم نے میری بات کو سمجھا بھی تھا یا بس سنا اور فیصلہ سنا دیا؟ میں ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا جو آنسوؤں میں بھیگی کھڑی تھی۔ پھر بڑھیا اماں نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ لڑکی واقعی ماں بن چکی ہے مگر گناہ سے نہیں، قربانی سے۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، شادی سے پہلے اس نے ایک یتیم بچے کو پالا تھا۔ وہ بچہ سڑک پر پڑا ملا تھا، بیمار اور بے سہارا۔ سب نے منہ موڑ لیا مگر اس نے اسے گود میں اٹھایا، دن رات اس کی خدمت کی، ماں کی طرح رکھا، یہاں تک کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میری سانس رک سی گئی۔ وہ بولتی رہی، پھر اس بچے کے اصل رشتہ دار مل گئے اور اسے لے گئے، مگر یہ لڑکی یہ دل سے ماں بن چکی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر وہی ماں دیکھی، وہی درد، وہی قربانی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ماں بن چکی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں دھیرے سے اس کے قریب گیا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سچ ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں نے سوچا، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی غلط سمجھے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے وہ الفاظ یاد کیے جو میں کہنے والا تھا، وہ الزام، وہ بے اعتمادی۔ میں اچانک اس کے قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دو زینب، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچائی۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً مجھے اٹھانے لگی، نہیں ایسا نہ کرے۔ مگر میں رو پڑا، میں اس لائق بھی نہیں کہ تم مجھے معاف کرو۔ بڑھیا اماں نے آہستہ سے کہا، یاد رکھو بیٹا، ہر بات کا ایک مطلب نہیں ہوتا، سننے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے اور فیصلہ کرنے سے پہلے سچ جاننا۔ اس دن مجھے اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے زینب سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی اس پر شک نہیں کروں گا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا رشتہ پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا۔ اس کے
اندر کی ماں، اس کی سچائی، اس کی خاموش قربانیاں سب کچھ میرے لیے ایک سبق بن گیا۔ گاؤں والے آج بھی بڑھیا اماں کے پاس جاتے ہیں، مگر میں نے سیکھ لیا کہ اصل پہچان کسی اور کی آنکھوں سے نہیں، اپنے دل کی سچائی سے ہوتی ہے۔ اور میں جب بھی زینب کو دیکھتا ہوں مجھے صرف ایک بات یاد آتی ہے، کبھی کبھی سب سے بڑی سچائی وہ ہوتی ہے جسے ہم سب سے پہلے جھوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ شکریہ۔